الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عني ولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھی، حدیث شریف پڑھی. قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتانی ہیں، غور سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں وہ آدھا ولی ہیں. وہ قانون یتقون، گناہ سے بچ گئے، پورے ولی بن گئے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. تو بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ایک گناہ سے بچنا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے پیارے، میرے محبوب، میرے لاڈلے، میرے چہیتے، میرے دلالے، میرے پیارے، گناہ سے بچو، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو گے تو گناہ سے بچ جاؤ. گناہ سے بچو گے تو ایمان بچے گا. ایمان بچنے کے لیے شرط ہے گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنے کی شرط ہے سچوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. اچھی صحبت سے آدمی اچھا بنتا ہے، بری صحبت سے برا بنتا ہے. اللہ سے ملنے کی بس یہ راہ، اللہ والوں سے راہ پیدا کر. انہی کو اللہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت ہے. سینہ بسینہ ہے، خانہ بخانہ، قریب جلتے ہوئے دل کا اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے، لاگ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو، دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے. دل نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کتابوں سے فائدے کم ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت سے فائدے کم ہوتے ہیں، بزرگوں کی نظر سے فائدے زیادہ ہوتے ہیں. یک زمانے صحبت باولیہ، بہتر سال اطاعت بیریا. تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا والی عبادت سے افضل ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے ایسا یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے کہ ارتداد کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. یعنی گناہ کبیرہ تک کی نوبت زندگی میں آ سکتی ہے، کفر کی نوبت نہیں آئے گی. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے فیض سے ارض و سماوات. نہیں رہتے ہم کہیں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا، وہاں رہنا. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میرے رزق کا حاصل ہے، میرے زندگی کا حاصل، میرے رزق کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ والوں کا عاشق ہوتا ہے، اس کو 2 جنت ملتی ہے. دنیا میں سکون ہے جنت مرنے کے بعد. جو دنیا کا عاشق ہو، دنیا والیوں کا عاشق، اس کو 2 جہنم. اللہ دنیا میں سکون چھین لیتے ہیں، چھٹپٹاتا ہے. آخرت میں بھی چھٹپٹائے گا جہنم کے اندر. تو گر مقابل حسینوں کو پا لیجیے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجیے. اپنے نفس و شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں. اس نفس امارہ کا زاہد فرشتہ بھی ہو جاتے، اس سے بدگمان رہنا. خاک ہو جائیں گی قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر، لپسٹک کی خاطر، ظاہری خوبصورتی کی خاطر. راہ پیغمبر نہ چھوڑ. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ میری ہسٹری باقی. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والیوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوئی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوئی. ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. حسن فانی پر تو جائے گا، منقش سانپ ہے ڈس کھائے گی. جان جائے یا رہے، ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں. آخرت میں برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جس سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو اللہ کا عاشق ہوگا، اللہ والوں کا عاشق، اس کو 2 جنت ملیں گے. جو دنیا کا عاشق ہوگا، دنیا والیوں کا عاشق، اس کو 2 جہنم. اللہ تعالیٰ سکون چھین لیں گے. چھٹپٹاتا رہے گا، یہاں بھی چھٹپٹائے گا، وہاں بھی چھٹپٹائے گا. چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی
میری دنیا جنت بن جائے تو پھر اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے. تو اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اور اس کے دل میں کہ تم پریشانی آ جائے باہر، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور اللہ والا بننے کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، گناہ سے بچا، اللہ کا ولی بن گیا. الذین آمنوا، جو بھی مسلمان ہے آدھا ولی ہے، وکانوا یتقون، گناہ سے بچ گیا، پورا ولی بن گیا. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. تو بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس اللہ کے خاص بندے میں شامل ہو جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ. بالکل آسان راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر کے صحابہ کو دے دیے، صحابہ پوری دنیا پھیلا دیے. اس کے بعد جو ہے کہ لکھت کے ساتھ سب سے پہلے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں چاروں میں سے کسی ایک سے جڑ جائے گا. ظاہری اعتبار ظاہر ٹھیک کرنے والے چار ہیں، اس کو نذیر کہتے ہیں، ڈرانے والے. تو یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں کسی سے ایک سے جڑ جائے گا تو ظاہر ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کے علم پر عمل کر لے گا، ان کے مطابق زندگی گزار لے گا. تو اب باطنی ٹھیک کرنے والے بھی چار ہیں. اس میں بگاڑ اب آ گیا ہے، پہلے بہت اچھا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی سب سے پہلا قادریہ سلسلہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تک کہ قرآن کا حافظ، حدیث کا حافظ نہیں ہوتا تھا، جب تک کہ اس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی. بعد میں اب جہالت بڑھ گئی ہے، لیکن سلسلہ اللہ کا فضل ٹھیک ہے. جو قادریہ سلسلے میں کسی سے بھی جڑ جائے گا تو اس کا اندر ٹھیک ہو جائے گا. یا کہ دوسرا سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردیہ سلسلہ میں کسی ایک سے جڑ جائے گا تو اندر ٹھیک ہو جائے گا. تیسرا ہے شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ سلسلہ. یہ چشتیہ سلسلہ میرا بھی ہے، اللہ کا فضل ہے. میرا مرید بھی ہے، میناپور میں بھی ہے، اس طریقے سے چوہٹہ میں بھی ہے، اور متحاری میں بھی ہے، پٹنہ میں بھی کیا ہے. تو اس طریقے سے جیسے چشتیہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ چشتیہ سلسلہ ہے، اس میں جڑ جائے گا تب بھی اصلاح ہو جائے گی. اور چوتھا شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیہ سلسلہ چلا ہے یہاں سے. تو ان میں سے کسی ایک سے جڑ جائے گا اور ان کے مطابق زندگی گزار لے گا تو اندر ٹھیک ہو جائے گا. اب جسم کو مارتا ہے، مار کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے، استاد مارتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے لڑکا، باپ مارتا ہے تو بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے. تو دل کو بھی مارنا پڑتا ہے، تو دل کو مارنے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے اللہ والوں سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے دل پر ضرب لگایا جاتا ہے. تو اس سے دل کو تو لکڑی سے مارے گا تو مر ہی جائے گا آدمی، اس لیے اللہ کے نام سے اس کو مارا جاتا ہے تاکہ دل سیدھا ہو جائے. جسم کے اندر جو دل ہے وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا تو پورا رعایا ٹھیک ہو جائے گا. آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، زبان بھی صحیح بولے گی، کان بھی صحیح سنے گا، ہاتھ پاؤں صحیح استعمال ہوگا. یہ دل اگر بگڑ گیا، اس کو درست نہیں کیا، اس کے ٹیڑھے پن کو درست نہیں کیا، تو دل بگڑے گا تو آنکھ کا جو ایک ہوتا ہے بریک، اس میں ہوتا ہے ایک جو کنٹرول کرنے کی صفت، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب دل خراب ہو گیا تو جس کو چاہے گا دیکھ لے گا، جس کو جو چاہے گا کہہ دے گا، جس کو چاہے گا دیکھ لے گا، جس کی بات جو چاہے گا سن لے گا. یعنی جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے دل کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے. تو دل کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اور ان سے ذکر کا سیکھنا ضروری ہے، اللہ اللہ کہنا سیکھنا ضروری ہے. ایک مرتبہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس ایک جوان آیا، کہا کہ ہم کو اللہ کہنا سکھا دیجئے. انہوں نے کہا اللہ، بس لڑکا کا انتقال ہو گیا. عدالت میں کیس ہو گیا حضرت پر، حضرت نے جان لے لی. حضرت نے کہا کہ نہیں، میں عدالت میں بلایا گیا، حضرت نے کہا کہ نہیں، ہم جان ہم نہیں لیے ہیں، بس اس نے کہا کہ اللہ سکھا دیجئے. تو میں نے کہا اللہ، وہاں بھی کہا تو سب جو ہے جتنے لوگ تھے سب بے ہوشی کے قریب ہو گئے عدالت کے اندر. نے کہا کہ حضرت معذور ہیں. ہمیشہ جو ہے حضرت ایک تھیلے میں مٹھائی کے ڈبہ رکھتے تھے، جو بھی اللہ کا نام لیتا تھا تو فوراً ایک مٹھائی لے کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے کہ میرا اللہ کا نام لے رہا ہے. ایک مرتبہ چوراہے پر کھڑے ہو گئے شورا لے کر کے، کہا کہ تلوار لے کر کے کہ آج جو بھی میرے اللہ کا نام لے گا تو اس کی گردن اڑا دیں گے. تو لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ اب جو ہے میرے اللہ کا نام لوگ غفلت سے لینے لگا ہے.
جو بھی غفلت سے میرے اللہ کا نام لے گا تو اس کی گردن اڑا دیں گے. کہا حضرت ایسا نہ کیجیے پھر آپ پر کیس ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہتے تھے تو زمین سے آسمان تک مٹھاس بھر جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو لڑکے لوگ پتھر مار رہے تھے، دیکھیں ایک لڑکا نکیلا پتھر مار دیا تو پاؤں سے خون نکلنے لگا. تو جا رہے تھے تو راستے میں اللہ اللہ لکھاتا ہوا جا رہا ہے. ایک آدمی کہا کہ حضرت ان کی تھوڑا سا مرہم پٹی کر دیتے ہیں. اس نے قریب جا کر کے دیکھا تو اللہ اللہ لکھاتا جا رہا ہے، کانپ گیا. اتنا اللہ اللہ کہا تھا کہ خون کے اندر بھی اللہ ہو گیا تھا. مسجد بنوائی تھی اس زمانے میں، حضرت نے اینٹا ایسے رکھا گیا کہ پوری مسجد اللہ کے نام کے ساتھ بنائی گئی. اس طریقے سے جتنے مریدان تھے سب اللہ والے. تو بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا واقعہ سنا دیتے ہیں. بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنی امی سے کہا کہ امی ہم حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دائی اللہ والا بننا چاہتے ہیں. ابو نے ابو سے بھی کہا امی سے، امی ابو دونوں تیار رہے. ہاں بہت اچھی بات ہے بیٹا. اچانک ابو کا انتقال ہو گیا. تب بھی جو بھی مولوی گاؤں میں آتے تھے تو فوراً پوچھتی تھی، امی پوچھتی تھی کوئی ایسا مدرسہ ہے جس میں سب کچھ بن جائے. ایک ماں نے کہا ہاں ایک مدرسہ ہے جس میں پورے تعلیم ہے شروع سے آخر تک کی. تو وہاں بچے کو لے کہا کہ دیکھیے میرا بچہ جو ہے اس کو رکھیے، اب پوری تعلیم ہو جائے تب گھر بھیجیے گا. یعنی حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دائی اللہ والا بن جائے تب چھٹی دیجیے گا. کہا کہ بہت اچھا امی ہم کوشش کریں گے. تو پڑھاتے پڑھاتے جب حصہ شروع کیا تو کہا کہ امی کی یاد بہت آ رہی ہے حضرت، ہم اپنی امی سے ملنا چاہتے ہیں، پھر مل کر کے آ جائیں گے، کل آج جائیں گے کل آ جائیں گے. کہا کہ امی کہی تھی کہ نہیں پورا پڑھ کے دبانے کے لیے. تو کہا کہ اب تو امی ایسے کہی ہے میں کیا کروں. تو کہا بیٹا 5 صفحہ سنا دو گے تو ہم چھٹی دے دیں گے. تو بچہ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ ابو کہتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. امی کہتی جو اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. استاد جی کہتے جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو اکیلے میں فرض نماز سنت پڑھنے کے نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا، خاص طور سے اس کے لیے دعا کیا اللہ مجھے 5 صفحہ یاد کرا دیجئے، ہم استاد جی کو سنا کر کے ہم اپنے گھر جائیں گے امی کے پاس. کہا بہت اچھی بات ہے. تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کیا اللہ ہم کو یاد کرا دیجئے 5 صفحہ. یاد کر کے تو 3 مرتبہ دیکھا یاد ہو گیا. اس کے بعد کہا استاد جی سن لیجئے. استاد جی جب سنا تو ایک جگہ بھی غلطی نہیں ہوئی. ہر دن سناتے تھے 1 صفحہ، اور اس دن 5 صفحہ سنایا. ایک جگہ غلطی، اور دن غلطی ہو جاتی تھی کبھی کبھی، لیکن آج ایک جگہ بھی غلطی نہیں ہوئی. استاد مجبور ہو کر کے وعدہ کیے تھے چھٹی دے دیا. اچھلتا کودتا گیا. ظہر کے بعد گیا تو عصر تک پہنچا اپنے گاؤں میں. تو مسجد پر سنت یہ ہے کہیں سے آئے تو مسجد جاؤ. تو مسجد گئے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھا. پھر عصر کی اذان ہو گئی. عصر کی نماز پڑھ کے گھر گئے تو کہا کھٹکھٹایا امی بایزید آ گیا. کہا نا میرا بایزید تو آ ہی نہیں سکتا، میرا بایزید تو حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دائی اللہ والا بن ہی کیا آئے گا. یہ دوسرا بایزید ہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گی. بچہ روتا رہا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کی اذان ہوئی، بچہ مسجد میں گیا نماز پڑھا، جہاں مدرسے چلا گیا روتا ہوا. استاد جی نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا. کہا کہ کل آنا تھا آج ہی آ گئے. تو کہا امی دروازہ نہیں کھولی ہے کہ یہ پورا بن کے آنے کے لیے. دیکھیے استاد جی جب ہم حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دائی اللہ والا بن جائیں گے تبھی ہم کو چھٹی دیجیے گا. بیچ میں ہم چھٹی مانگے تب بھی ہم کو چھٹی نہیں دیجیے گا. اور دعا کر دیجیے امی زندہ رہے ہم کو کچھ بنا ہوا دیکھ لے، بس یہ تمنا میری ہے. تو اس طریقے سے پڑھتے 16 سال میں حافظ قاری مولوی عالم فاضل مفتی قاضی دائی اللہ والے بن گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ استاد جی کے خام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا کہ بازی سب کچھ بن گیا اس کو بھیجو گھر. استاد جی جب خواب سے اٹھے 2 بجے رات میں تہجد کے لیے تو دیکھا بازی تہجد پڑھ رہا ہے. اس زمانے میں استاد بھی تہجد پڑھتے تھے، شاگرد بھی تہجد پڑھتے تھے. اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو تہجد پڑھ کے اس کے بعد سینے سے دونوں فارغ ہو گئے. سینے سے لگایا، کہا بیٹا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ آپ تو سب کچھ بن چکا، آپ جاؤ گھر. تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھر گئے. اس کے بعد جو ہے کہ
پہلے مسجد گئے، پھر گھر آئے، کھٹکھٹایا کہ امی بازی سب کچھ بن کے آ گیا، فوراً امی نے دروازہ کھولا، سسم کر کے دودھ پلایا، کہا بیٹا شکرانے کی نماز پڑھ لوں۔ اس کے شکرانے کی نماز میں، یا اللہ میں نے اسی دن کے لیے عمر مانگی تھی، میرا بیٹا سب کچھ بن گیا، ابھی بیٹے سے کام لے لیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے کام لیا، ان کی برکت سے لاکھوں ولی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو یا کہ حافظ، عالم، قاری، مفتی، قاضی، دین کا داعی اللہ والا بنانا چاہیے، تاکہ دنیا سے بے دینی ختم ہو اور دین کا ڈنکا بجے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ اور واقعات پھر کبھی اور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔